بھی نہیں تھے اس کو لا چلا کہ آپ بھی ناجائز ہیں کہا بہت سبحان اللہ آپ کے ابا بھی نہیں تھے تو آپ کے ابا بھی ناجائز ہیں کہا آپ اس کو سمجھ لیں تاکہ میرے بیان کو آپ اچھے سے سمجھ سکتے ہیں یہ لوگ کیسے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں کیسے واٹس ایپ کھول کے اس کو جو کہاں سے زوم سے ایک منٹ زوم سے کرنا پڑا وہی میٹنگ ہے سے کرنا پڑے گا کس سے جے ڈی سی سے جے ڈی سی سے کرنا اسی سے کرنا اسی سے کر دیتا ہوں بات تو برابر ہی ہے ویڈیو کا گھر نہیں نظر آئے گا نا اسکرین شاٹ ہم ڈال دیں گے کوئی مشکل نہیں 860 080 BQ8R capital Q 8600 دیکھ کے لکھو R اسکرین شیٹ کہاں ہے آواز آئے گی آواز لگا یہ نظر یہ نیات یہ بیدات یہ قیام یہ سلام یہ کرسی یہ کاغذ یہ چادر یہ اگربتی یہ موم بتی یہ فاتحہ یہ درود آواز جا رہی ہے یہ ملیدہ یہ حلوہ یہ سب آواز جا رہی ہے لوگ کہتے ہیں ناجائز ان سے پوچھئے کیوں نہ یہ نظر یہ نیات یہ بیدات یہ قیام یہ سلام یہ کرسی یہ کاغذ یہ چادر یہ اگربتی یہ موم بتی یہ فاتحہ یہ درود یہ کھچڑا یہ ملیدہ یہ حلوہ یہ سب سن لیے نا کہ پھر ریپیٹ کریں سن لیے یہ نظر یہ نیات یہ بیدات یہ قیام یہ سلام یہ کرسی یہ کاغذ یہ چادر یہ اگربتی یہ موم بتی یہ فاتحہ یہ درود یہ کھچڑا یہ ملیدہ یہ حلوہ یہ سب لوگ کہتے ہیں ناجائز ہے ان سے پوچھئے کیوں ناجائز ہے کہ حضور کے زمانے میں نہیں تھا اس لیے ناجائز ہے ان سے کہیے کہ حضور کے زمانے میں تو آپ بھی نہیں تھے کہ آپ بھی ناجائز ہیں بہت سبحان اللہ ابا بھی نہیں تھے تو آپ کے ابا بھی ناجائز ہیں کہا آپ ناجائز باپ کی ناجائز اولاد ہیں قسم خدا کی چچندر گلے میں اٹکا دوں گا میرا نام ہے بریلوی یہ اس کو ہٹا دیں اب آپ نے ایک ویڈیو سن لی ہے
اور کس طریقے سے یہ مذاق اڑاتے ہیں لوگوں کا. خود یہ ساری بدعتوں کو بیان کر رہے ہیں. یہ جو کام کر رہے ہیں عرس، نیاز، فاتحہ، چادر، ملیدہ، دیگیں، یہ سب بدعتی کام ہیں. لیکن اس کام سے رکنے کے بجائے، لوگوں کو منع کرنے کے بجائے جو سمجھاتے ہیں، جو بتاتے ہیں، ان لوگوں کو ہی غلط کہتے بلکہ مذاق اڑا رہے ہیں. یہ تو عالم ہیں. ان کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے وہ لوگ بھی علماء طبقہ سے ہوں گے. بغل میں جو بیٹھے ہیں، عوام تو پیچھے ہوتی ہے، جو ساتھ میں کرسی اسٹیج پہ بیٹھے ہوتے ہیں وہ سب علماء ہوتے ہیں. مزہ لے رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، واہ واہ کر رہے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں، اور لوگوں کو جو ہے بتاتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ صحیح ہیں. تو آج اسی کی وضاحت آپ کے سامنے کروں گا. اس بات کو سمجھ کر آج جائیں گے کہ یہ لوگ کس طریقے سے بیوقوف بناتے ہیں اور اپنی غلط باتوں پر لوگوں کو کیسے تسلی دلاتے ہیں، اپنی عوام کو کیسے تسلی دلاتے ہیں. تو چنانچہ آپ کے سامنے اس کی وضاحت کہ بدعت کیا چیز ہے، اس کو ہم کیسے سمجھیں، اور اگر کوئی بدعت کے ذریعے ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے یا لوگوں میں بدعت طریقے پر چلنا. ایک طرف اسلام ہے اور ایک طرف اسلام کے بہت سارے دشمن ہیں، یہود ہیں، نصارہ ہیں، اور نہ جانے کتنے فرقے اور کتنے جو ہے ملتیں اور کتنے جو ہے مذاہب دنیا میں اقوام عالم پائے جاتے ہیں. وہ سب اسلام کے دشمن اسلام کو توڑنے میں لگے ہیں، مسلمان کو نقصان پہنچانے میں لگے ہیں اور مسلمان کو دنیا سے ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمارے اپنے کہے جانے والے بھائی اسلام کی عمارت کو کھوکھلا کر رہے ہیں. ہم کو ان سے جتنا خطرہ نہیں، اس سے زیادہ خطرہ ان لوگوں سے جو ہے اپنے کہے جاتے ہیں. یہ اسلام کی عمارت کو ختم کر رہے ہیں، عمارت کو منہدم کر رہے ہیں، اسلام کی عمارت کو گرا رہے ہیں. ہمارے دشمن ہم کو ختم کرنے پہ تلے، ہمارا وجود ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جیسے اسپین سے مسلمانوں کو ختم کیا گیا، جیسے فلسطین میں مسلمانوں کو ختم کرنے کی سازش چل رہی ہے، ہندوستان سے مسلمانوں کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن ہمارے اپنے کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے اپنے اسلام کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ اسلام نہیں پیش کر رہے ہیں جو اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، بلکہ اپنے طرف سے اسلام کو بیان کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں. تو آج سمجھنے کی ضرورت ہے. میں آپ کو تعریف بتاؤں گا، طریقہ بتاؤں گا کہ آپ بدعت کو سمجھ سکیں گے، سمجھا سکیں گے، اور اپنے علاقے میں اس ہنڈیاں لگانا، قبروں پر پھول چادر چڑھانا، اس سے پہلے جو ہے درود و سلام پڑھنا، نبی کا نام آنے پر انگوٹھا چومنا اور آنکھوں سے لگانا، اسی طریقے سے مختلف قسم کی نمازیں پڑھنا، اپنی طرف سے ایجاد کی گئی نمازیں، صلاۃ الغوثیہ کے نام سے، صلاۃ الرغائب کے نام سے، ہزاری نماز کے نام سے، لکھی نماز کے نام سے. پھر نماز کے علاوہ اگر ذکر و اذکار میں جاتے ہیں تو ذکر و اذکار میں تو لاکھوں کروڑوں ذکر و اذکار انہوں نے بنا لیے اپنی طرف سے. جو ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر سکھائے وہی ہمارے لیے کافی ہیں، وہی اتنی بڑی تعداد میں ہے کہ ہم ان کو پڑھ نہیں پاتے ہیں، ہم ان کو یاد نہیں کر پاتے ہیں، ان کو پڑھ نہیں پاتے ہیں. الگ سے ہم نے ایسے ایسے درود ایجاد کر لیے، درود تنجانیہ، درود غوثیہ، درود فلاں، درود لکھی درود، ہزاری درود. پھر روزے کے نام پر ہزاری روزے، لکھی روزے، ام داؤد کی نماز، فلاں کی نماز، فلاں کے روزے، اور پھر تعویذ گنڈوں کے نام پہ جو ہے فلاں تعویذ، تعویذات عطاریہ، فلاں تعویذ، مختلف قسم کے. تو بدعتوں کی مختلف شکلیں، مختلف جو ہے کام اور مختلف اعمال پائے جاتے ہیں. جب ہم ایک بدعتی کو سمجھاتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ دین کی نئی چیز ہے، یہ دین میں نیا ایجاد کر لیا گیا ہے، نئی بات ہے، اس کو نہ مانو، اس پر نہ عمل کرو، یہ دین نہیں ہے، تو وہ پلٹ کر بہت قسم کے جو ہمارے اوپر وار کرتے ہیں. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے، یہ آپ کو ویڈیو اس لیے سنایا کہ اس ویڈیو کے پس منظر میں بھی ہم بہت ساری بات بتانے والے ہیں. یہ ہمارے اوپر الزام لگاتے الٹے، ہم ان کو رسول کی بات بتاتے ہیں کہ تم دین میں نئی بات پھیلا رہے ہو، نئی کوشش کر رہے ہو، نئی ایجاد کر رہے ہو، ان باتوں کو اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، الٹا ہمارا مذاق اڑاتے ہیں. تو چلیے اس موضوع کو ہم سمجھنے کی آج کوشش کرتے ہیں. اور
नंबर की, सही मुस्लिम में है 1718 नंबर की, अबू दाऊद में है 4606 नंबर की, इब्न माजा में है 14 नंबर की और मिशकातुल मसाबी में भी है 140 नंबर की ये हदीस मौजूद है। एक हदीस इसी माने की एक दूसरी हदीस जो सही मुस्लिम में है, मन आमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुवा रद्दुन, ये सही मुस्लिम में 1718 नंबर की हदीस है। तो दो हदीस मैंने बयान की, मन अहदस फी अमरिना हादा फहुवा रद्दुन, अल्फाज पे गौर करें, इसका माना समझें और इसी हदीस के ज़रिया आप बिदात को बिल्कुल आसानी से समझ सकेंगे। इस हदीस को याद भी कर लें, इसलिए कि यह हदीस दीन इस्लाम के कवायद में से, उसूल में से, दीन इस्लाम के कवायद और उसूल में से इस्लाम कौन कर रहे हैं? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे हैं। ये मौलाना ने बताया कि ये मौलाना बता रहे हैं कि लोग कहते हैं बिदअत वो है जो नबी के ज़माने में ना हो, आज अगर कोई चीज़ वजूद में आई है तो वो बिदअत है। नहीं, चीज़ की बात नहीं है, कोई सामान की बात नहीं है और दुनियावी मामले की बात नहीं। अभी खुलासा करूँगा। ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये खुद तारीफ़ करते हैं, झूठी तारीफ़ करते हैं। जो हम तारीफ़ करते ही नहीं वो तारीफ़ बयान करते हैं लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। हम क्या तारीफ़ करते हैं? हम वो तारीफ़ करते हैं जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर किस्म की बिदातों के लिए एक तारीफ़ हमें बता दी। आपका फरमान है, मन अहदस फ़ी अमरिना हादा, जो ईजाद करे मेरे इस दीन में मा लैसा, समझ गया? इसको ध्यान में रखें। इसको जो मेरा हुक्म नहीं है, मेरा फरमान नहीं है, मेरी बात नहीं है, इस्लाम के कवायद में से एक अजीम कायदा है, यानी बहुत अजीम हदीस है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवामिउल कलिम में से है। जवामिउल कलिम कहते हैं कि बात मुख्तसर वाज़िह दलील है। किसी भी किस्म की बिदअत हो उसको रद्द करने के लिए, उसको मिटाने के लिए, उसको समझाने के लिए हदीस बहुत ही वाज़िह दलील है। अब इमाम नववी की बात रखते हैं, सामने रखते हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हदीस बयान करते हैं उसको सामने रखते हैं और बिदअत को जो मौलाना बयान कर रहे थे, ये गागर, ये चादर, ये फातिहा, ये नियाज, ये कुल, ये क्या है, वो सब बयान कर रहे थे। तो ये सब बिदअत है, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि हदीस आपने समात फरमाई, मन अहदसा, एक लफ्ज़ आपने सुना, मन अहदसा, जिसने ईजाद किया, अरबी लफ्ज़ है, तर्जुमा ज़हन में रखें। मन अहदसा फ़ी अमरिना हादा, मेरे इस दीन में, मा लैसा मिन्हु, जो दीन में से नहीं है, उसका हुक्म आगे बयान किया जा रहा है, वो मरदूद है, वो बातिल है। उसका हुक्म बयान किया जा रहा है, मरदूद है और बातिल है। अब इस हदीस की रोशनी में आप कोई भी बिदअत ले लीजिए। चलिए, वो जो मौलाना ये गागर, ये चादर की बात ले लेते हैं, कब्रों पर चादर चढ़ाना, मौलाना की बात लेते हैं। अब हम इस हदीस की कसौटी पर रख कर परखने की कोशिश करते हैं कि आया दीन में से है या दीन में से नहीं है, या तो सुन्नत है या बिदअत होगी। इसको परखते हैं हदीस रसूल में। हदीस रसूल की रोशनी में देखते हैं कि कब्रों पर चादर चढ़ाना दीन क्या है? कुरान है और हदीस है। कब्रों पर चादर चढ़ाने का हुक्म अल्लाह ताला ने कुरान में कहीं दिया? हमें नहीं नज़र आ रहा है। हदीस दलील को तलाश कर रहे हैं, तरीक़ा आपको बता रहे हैं, आप बाद में भी जाके तलाश कर सकते हैं कि कब्रों पर किसी या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी भी हदीस में कब्रों पर चादर चढ़ाने का हुक्म दिया है। हदीस की पूरी किताबें खंगाल लेते हैं, कहीं हमको ये हुक्म नज़र नहीं आता है। तो पता ये चलता है कि जब कुरान में नहीं है, हदीस में नहीं है, और दलील यही दो चीज़ का नाम है, कुरान और हदीस। कुरान में नहीं है, हदीस में नहीं है, इसका मतलब मन अहदसा वाली बात आ गई। मन अहदसा फी अमरिना हादा, कि किसी ने इसको ईजाद कर लिया है, अपनी तरफ से गढ़ लिया है, अपनी तरफ से बना लिया है और दीन का हिस्सा बना लिया है इसको, जबकि ये दीन में से नहीं है। तो नबी का हुक्म क्या है? फहुआ रद्दुन, वो मरदूद और बातिल है, वो दीन नहीं है, वो मरदूद है। तो इसी तरीके से जो भी चीज़ ला रहे हैं, आप चादर की बात मैंने दी, इसी तरीके से अंगूठा चूमने वाली बात ले लें, इसी तरीके से कब्रों को सजदा करने वाली बात ले लें, इसी तरीके से जो है गैरुल्लाह की नियाज ले लें, इसी तरीके से जो है ईद मिलादुन नबी मनाना ले लें, जश्न शब मेराज ले लें, इसी तरीके से जो है जो तीजे बनाए जाते हैं, तीजे 7
بدعت میں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیوقوف بناتے ہیں. جیسے کہ یہ کلپ آپ نے سنی, یہ کیا بیان کر رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ بدعت وہ ہے جو نبی کے زمانے میں نہیں تھا, آج کے زمانے میں جو آیا ہے وہ بدعت ہے. ہم ایسا نہیں کہتے ہیں, یہ کہتے ہیں, یہ جھوٹا الزام لگاتے ہیں. ہم بدعت کیا کہتے ہیں کہ ایسا کام دین میں ایجاد کر لیا جائے جو قرآن میں نہ ہو, حدیث میں نہ ہو, وہ بدعت ہے. دین کے معاملے میں کوئی سامان نہیں کہہ رہے ہیں, یہ سامان کی بات کر رہے ہیں کہ کوئی نبی کے حضور کے زمانے میں نہ ہو, آج کے زمانے میں جو ہے وہ بدعت ہے. تم نہیں تھے, تم بھی بدعت ہو, تم ناجائز ہو, تمہارے ماں باپ ناجائز ہیں. بلکہ ایک دوسرے مولوی کہتے ہیں کہ بدعت کو ختم کر دینا چاہیے, تو تم کو ختم کر دینا چاہیے, تمہارے باپ کو ختم کر دینا چاہیے, تمہاری نسل کو ختم کر دینا چاہیے. وہ کلپ بھی آپ کو سنا دیتا ہوں کہ یہ کتنے جو ہے جری ہوتے ہیں اور کتنے جو ہے یہ لوگ عیار اور مکار ہیں. کہ سوال یہ ہے کہ محترم آپ بدعت کہتے کس؟ تو آسانی سے یہ جملے ہم نے بڑے سنے ہوئے ہیں, جو چیز نبی پاک نے نہیں کی, صحابہ نے نہیں کی, وہ بدعت ہے. تو میں نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو کتابی شکل میں قرآن بھی نہیں تھا, تو کیا فتویٰ ہے آپ حضرت کا؟ جواب دیجئے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بخاری تھی جس پر تم خود, ان کو یہ نہیں پتا کہ میں کلو ہوں, اگلا 1.25 کلو ہے. جو حقیقت بات ہے اسے یہ نہیں پتا میں کلو, اگلا 1.25 کلو ہے. تو اگر یہی معنی مراد بدعت کا لیا جائے کہ ہر وہ نئی چیز جو نبی کے دور میں نہ ہو, میں نے کہا ٹھیک ہے میں مان لیتا ہوں, اس کا حکم بیان کرو. بہت اچھے. جو چیز نبی کے دور میں نہ ہو اس کو ختم کر دینا چاہیے. میں نے کہا لاؤ بندوق, پہلے تمہیں ختم کر, تیرے ابے کو ختم کرتے وہ بھی نہیں تھے, تیری نسل کو ختم کرتے وہ بھی نہیں تھے. یہ بڑے مولوی کہے جاتے پاکستان کے, اور غالباً مدنی چینل پر یہ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے. بدعت کی جھوٹی تعریف لوگوں کو بتاتے ہیں. نہ ہم تعریف کرتے ہیں, نہ ہمارے کسی بھی عالم نے بدعت کی یہ تعریف نہیں کی. ہم سامان کی بات کرتے ہی نہیں, دنیا کی بات کرتے ہی نہیں, ہم دین کی بات کرتے ہیں اور عمل کی بات کرتے ہیں. یہ جو حدیث ہم نے بیان کی تھی, تعریف ہم کرتے ہی نہیں کہ جو نبی کے زمانے میں جو نہ ہو آج کے زمانے میں ہو تو وہ بدعت ہے. یہ نہیں کہتے ہیں. ہم سامان کی بات کرتے ہی نہیں. نبی نے بتایا من عامل عملاً, عمل کی بات کرتے ہیں. اور کہاں یہ عمل کہاں؟ ما لیس منہ, دین میں. من احد, نمک کے برابر رہیں گے لیکن قیامت تک اہل سنت رہیں گے, حق پر قائم رہیں گے. حق والے قیامت تک 2-4 کی تعداد ہی میں رہیں گے, لیکن کبھی بھی ان کی نسل کو اس جھوٹے اور ان جیسے لوگوں کی باتوں سے کبھی بھی, یا ان کی کوششوں سے کبھی بھی یہ نسل تباہ نہیں ہو سکتی, کیونکہ حق والے لوگ ہیں اور حق والے لوگوں کی اللہ حفاظت کرتا ہے. تو ہم نے بدعت کی تعریف اپنی بھی نہیں بیان کی, کسی عالم کی نہیں بیان کی. ہم بدعت کی وہ تعریف کر رہے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان کریں. اس تعریف میں ہم نے بتایا کہ جو کوئی اپنی طرف سے کوئی کام ایجاد کرے, سامان نہیں, آلو ٹماٹر بھنڈی بریانی نہیں, آپ کچھ بھی کھاؤ. میں نے بتایا نا پچھلے ہفتے کہ دین کے معاملے میں آزادی نہیں ہے, لیکن دنیا کے معاملے میں آزادی. آپ کچھ بھی کھاؤ. بریانی کھانے کی دلیل ہمیں نہیں چاہیے. منع کی دلیل ہے, ہاں فلاں کام سے دنیا کے معاملے میں منع کر دیا, رک جائیں گے. کسی معاملے میں, دنیا کے معاملے میں منع نہیں ہے تو دنیا کا ہر کام آپ کے لیے جائز ہے, کرو. آپ جہاں منع ہے وہاں رک جانا ہے. تو ہم کیا تعریف کرتے ہیں؟ وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے, اس میں 4 باتیں ہیں کہ اپنی طرف سے کوئی کام ایجاد کر لے. من عامل عملاً, عمل کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو ٹرین آج ہے یہ عمل ہے, ایک سامان ہے. ٹوپی, شماغ, یہ کرتا پائجامہ سامان ہے, ضرورت ہے اور دنیا ہے, یہ دین نہیں ہے. تو ہم بدعت کی وہی تعریف کرتے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ کوئی کام اپنی طرف سے ایجاد کرے. کہاں کرے؟ دنیا کے معاملے میں نہیں بلکہ دین کے معاملے میں ایجاد کرے. کوئی کام ایجاد کرے, دین میں ایجاد کرے. 4 پوائنٹ یاد. کوئی کام ایجاد کرے, کوئی کام اپنی طرف سے ایجاد کرے. کہاں کرے؟ دین کے معاملے میں ایجاد کرے. جو قرآن مالی سمین ہو, جو قرآن و حدیث میں سے نہ ہو. 4 نمبر حکم بیان کیا جا رہا ہے وہ باطل ہے, مردود ہے. ایسے لوگوں کو ختم کرنا چاہیے. ان بدعتیوں پر تلوار چلنی چاہیے. یہ الٹا ہم ہی کو ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں. یہ تو نبی نے بتایا یہ مردود ہے. تو جو لوگ مردود کام کر رہے ہیں ان مردودوں کو اس دنیا میں رہنے کا حق نہیں ہے.
جو حق والے ہیں تو دنیا میں تو اس کو رہنے کی اجازت ہے اور اس کو رہنا چاہیے۔ تو آپ سمجھ گئے کہ اس طرح سے دھوکہ دے رہے ہیں۔ بدعت کی ہم یہ تعریف نہیں کرتے ہیں۔ یہ لوگ سامان کی بات کر کے لوگوں کو بیوقوف الو بناتے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ سب ایسے ہی الو ہیں، دنیا میں کوئی سمجھ نہیں پائے گا۔ ان کو پتہ نہیں کہ آج کلپ سنا کر کے کم از کم اتنے 50 آدمی بیٹھے ہیں، تو میری بات کم سے کم آپ تو سمجھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے بیوقوف بنائے ہیں، اور جو آن لائن سن رہے ہیں وہ بھی سمجھ سکتے ہیں۔ اور جب سمجھ لیں گے کہ یہ الو بنانے والے لوگ ہیں، پھر ان کی ساری بات الو پنا میں چلی جائے گی، نکموں کی اور احمقوں کی بات ہو جائے گی۔ ان کی جتنی تقریر ہوگی، جتنے خطاب ہوں گے، جتنی باتیں ہوں گی، لوگ سمجھ لیں گے یہ الو بنانے والے لوگ ہیں، ان کی باتیں الو والی ہوتی ہیں، بدعت والی، بہکانے والی، ساری باتوں پر پانی پھر جائے گا۔ اور ہم جو بات کرتے ہیں سنت رسول سے بات کرتے ہیں۔ 2 حدیث میں نے پیش کی، دونوں حدیث کا میں نے حوالہ بیان کیا اور حدیث نمبر بھی بیان کیا کہ صحیح بخاری میں کہاں ہے، صحیح مسلم میں کہاں ہے، ابن ماجہ میں کہاں ہے اور مشکات میں کہاں ہے۔ تو حدیث رسول سے ہم تعریف کر رہے ہیں کہ جو آدمی کوئی کام ایجاد کرے سے نہ ہو وہ بدعت ہے۔ اب اگر کوئی آپ سے کہے پاجامہ کیوں پہنتے ہو، چشمہ کیوں پہنتے ہو، ٹوپی کیوں لگاتے ہو، قلم کیوں استعمال کرتے ہو، چپل کیوں پہنتے ہو، تو ہم کہیں گے یہ دنیا ہے۔ دنیا میں اصل اجازت ہے، کچھ بھی کرو سوائے اس کے جس سے اسلام نے منع کر دیا، لیکن دین میں کچھ نہیں۔ دین میں وہی کرنا ہے جو اسلام نے ہمیں بتایا ہے۔ تو پہلا شبہ ان کا سب سے بڑا شبہ یہی ہوتا ہے، ہر مجلس میں جہاں بدعت کی بات ہوتی ہے لوگوں کو الو بناتے ہیں کہ حضور کے زمانے میں تو ٹرین نہیں تھی، حضور کے زمانے میں تو ایروپلین نہیں تھا، حضور کے زمانے میں تو بسیں نہیں چلتی تھی، ٹانگے نہیں تھے، رکشے نہیں تھے، تم اس پر کیوں سواری کرتے؟ بیوقوف کہیں کہ یہ سامان ہے، یہ دنیا ہے، یہ ضرورت کی چیز ہے، اس پر ہم دین پر عمل کرنے کے لیے اس پر نہیں چڑھتے ہیں، ہم ضرورت کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اگر کوئی پیدل بھی اگر سفر کر رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، گاڑی استعمال کر رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں، یہ ضرورت کی چیز ہے اور دنیا کا معاملہ ہے، دنیا کے معاملے میں اجازت ہے۔ تو سب سے بڑا چکمہ دینے والی بات یہی ہوتی ہے۔ دوسرا شبہ بدعتیوں کا بھی ہے اور عوام کا بھی ہے۔ عوام لوگوں میں سے یہ شبہ پیش کیا جاتا ہے کہ مولانا آپ جو بات کر رہے ہیں آپ بھی دلیل دیتے ہیں، جیسے میں نے بتایا دلیل چیک کرو، دلیل تک پہنچنے کی کوشش کرو، اگر دلیل تک پہنچ گئے تو آپ دین تک پہنچ جائیں گے، اصل دین تک۔ دلیل چیک کریں، تہیہ کریں کہ نہیں اس دلیل کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس دلیل کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کریں گے تو آپ دین سیکھ جائیں گے، اس دن دین سیکھ جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ حدیث عربی زبان میں ہے، جو علماء پہلے مقلد تھے، پہلے جو ہے دیوبندی تھے، بریلوی تھے، جب حدیث کا ترجمہ لکھنے بیٹھے، حدیث پر ریسرچ کرنے بیٹھے، حدیث کا معنی مفہوم بتانے لگے، وہ کتاب و سنت پر آ گئے تحقیق کرتے کرتے۔ تو تحقیق وہ راستہ ہے، اگر آپ دلیل تک پہنچتے ہیں تو آپ صحیح دین تک آ سکتے ہیں۔ تو عوام میں سے اور بدعتیوں میں سے یہ بات پیش کی جاتی ہے، مولانا آپ جو بات کرتے ہیں آپ بھی دلیل دے رہے ہیں، وہ مولانا جو بات کر رہے ہیں وہ بھی دلیل دے رہے ہیں، تو پھر بات صحیح کس کی ہے؟ کس کی بات صحیح ہم کیسے مانیں، کیسے پرکھیں؟ ہم عام آدمی ہیں، ہم پڑھے لکھے نہیں، ہم جاہل ہیں، ہم کیسے مانیں آپ کی بات درست ہے اس کی بات غلط ہے؟ ہم کیسے مانیں؟ آپ کو پیمانہ دے رہا ہوں سمجھنے کے لیے اور اس شبہے کو دور کرنے کے لیے پیمانہ دے رہا ہوں۔ جس طریقے سے میں نے پچھلے کئی ہفتہ آپ کو بتایا، نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا، مردوں کی نماز یہ، عورتوں کی نماز یہ، انشاءاللہ حج کا مہینہ آئے گا، حج کا بھی طریقہ میں بتاؤں گا۔ تو میں یہاں نماز اور حج کے ذریعہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھتے ہوئے پہلے آپ وضو کرتے ہیں، وضو کا ایک مخصوص طریقہ ہے، ہاتھ دھلنا ہے، کلی کرنا ہے، چہرہ دھلنا ہے، دونوں ہاتھ دھلنا ہے، مسح کرنا ہے، دونوں پیر دھلنا ہے۔ وضو کر کے آئے مصلے پہ آتے ہیں، نماز کی نیت کرتے ہیں، تکبیر تحریمہ کہہ کر آپ نیت باندھتے ہیں، پھر نماز میں جاتے ہیں، قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، ایک رکعت آپ کی کمپلیٹ ہو گئی، پھر اسی طریقے سے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے 2 رکعت نماز پڑھ کے بیٹھتے ہیں۔ اگر مغرب کی نماز ہے تو آپ پھر ایک تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، پھر تیسری رکعت پڑھ کے بیٹھتے ہیں، سلام پھیرتے ہیں، یہ مغرب کی نماز ہے۔ جب آپ ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، عصر کی نماز پڑھتے ہیں، عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، وہاں 4 رکعت ہوتی ہے، 2 رکعت پڑھ کے بیٹھتے ہیں، پھر 2 رکعت تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، 4 پڑھ کے بیٹھتے ہیں، تشہد کرتے ہیں، آخری قعدہ کرتے ہیں، سلام پھیرتے ہیں، نماز کے بعد کے اذکار پڑھتے ہیں۔ یہ طریقہ آپ کو کس نے بتایا؟ کس نے بتایا؟ ولی نے۔
बाबा ने, पीर ने, किसने बताया? मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। आपने हमें फरमाया सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, तुम उसी तरीके से नमाज पढ़ो जिस तरीके से नमाज पढ़ते हो। तो हम नमाज उसी तरीके से पढ़ रहे हैं, हम तलाश किए, हमने मालूम की है नमाज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे पढ़ते थे, उस तरीके से हमने नमाज पढ़ी है, वैसे ही पढ़ते हैं, कमी बेशी नहीं करते। मगरिब की 3 आपने बताई है, 3 पढ़ी है, 3 ही पढ़ते हैं। इसलिए पढ़ते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी पढ़ी है। किसी की जुरत और हिम्मत नहीं है कि मगरिब को 3 के बजाय 5 पढ़ ले, 6 पढ़ ले, 10 पढ़ ले, किसी की हिम्मत नहीं है। क्यों हिम्मत नहीं है? कि हमें नबी ने ऐसे ही बताया है। चलिए अब नमाज की बात हो गई, हदीस की, हज की बात करते हैं। हज जब करते हैं, हज की तारीख़ मुतय्यन है 8 ज़िलहिज्जा यौमुत तरविया। 8 ज़िलहिज्जा यौमुत तरविया से हज का काम शुरू होता है। यौमुत तरविया को तमाम हुज्जाज दुनिया से जहाँ जहाँ से आ रहे हैं मैदान मीना जाएंगे, मीना में वो ठहरते हैं। फिर यौम अरफा 9 तारीख करना है, अरफात पहुंच गए, वहाँ ज़िक्र करते हैं, इबादत करते हैं, दुआ करते हैं। सूरज डूब जाता है, मगरिब की नमाज नहीं पढ़ते हैं। क्यों नहीं पढ़ते हैं? ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, अपनी मर्जी नहीं है। दीन नाम ही मोहम्मद का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अक्ल कहती है अजान हो गई है, मगरिब का वक्त है, चलो मगरिब की नमाज पढ़ लो, लेकिन दीन कहता है नहीं, मोहम्मद का दीन कहता है नहीं, नमाज नहीं पढ़नी है। ये है मोहम्मद का दीन। समझने की कोशिश करें, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। नमाज का वक्त हो गया है, अक्ल कहती है दीन पर अमल करना है, अव्वल वक्त पे नमाज पढ़ना है, ज़्यादा सवाब मिलेगा। दीन मोहम्मद कहते हैं नहीं, नमाज नहीं पढ़नी है, इसलिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज नहीं पढ़ी है। सूरज डूब जाता है, मगरिब की नमाज नहीं पढ़नी है, वहाँ से कूच करना है और मुज़दलिफ़ा आ जाना है। कि सबसे पहले मगरिब और इशा की नमाज इकट्ठे पढ़नी है, रात बसर करना है, सुबह में फजर की नमाज के बाद कंकरी मारने जाना है। कंकरी 3 जमरात बने हुए हैं जो लोगों में मशहूर है, 3 शैतान, ये गलत नाम है, जमरात इनका नाम है। जमरात, जमरे ऊला, जमरे वुस्ता, जमरे अकबा, जमरात नाम को जो तीसरा है जमरे अकबा, उसको 7 कंकरी मारेंगे। क्यों मारेंगे? अक्ल कहती है ज़्यादा सवाब होगा, तीनों को मार लेते हैं, लेकिन अक्ल को नहीं देखेंगे। दीन कहता है नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक को मारा है, एक को कंकरी मारेंगे। 7 कंकरी मारते हैं। फिर उसके बाद जो है हम कुर्बानी करते हैं। जो लोग हज तमत्तु करते हैं, कुर्बानी करना है, और हज क़िरान में भी कुर्बानी है। जो हज इफ़राद करते हैं उसमें कुर्बानी नहीं, लेकिन जो हज तमत्तु, हज क़िरान करते हैं, कुर्बानी देना है। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर कंकरी मारी, 7 कंकरी सिर्फ एक जमरा को कुर्बानी करते हैं। तीसरे नंबर पर बाल मुड़ाते हैं। चौथे नंबर पर हरम शरीफ गए और हमें तवाफ़े इफ़ाज़ा करना है, सही करना है। ये 5 काम होते हैं 10 तारीख़ को, यौमुन नहर को, 10 तारीख़ को। फिर उसके बाद हम वापस मीना आ जाएंगे। अय्याम तशरीक़ 11, 12, 13, ये 3 दिन अय्याम तशरीक़ के जो होते हैं, इन 3 दिनों में क्या करना है? नमाज पढ़ना है, यहीं रहना है। ज़वाल के बाद जाके कंकरी मारनी है, तीनों जमरात। अब क्या करना है? तीनों जमरात को मगरिब से पहले पहले किसी टाइम, ज़वाल और मगरिब के बीच में, अगर बाय द वे मुश्किल आ जाए तो मगरिब के बाद भी मार सकते हैं, लेकिन अफजल वक्त क्या है? ज़वाल के वक्त से लेकर के मगरिब से पहले पहले तीनों जमरात को 7-7 कंकरी मारना है। ठीक है, वहाँ पर दुआ करनी है क़िबला रुख होकर के, कंकरी मार के फिर मैदान मीना। फिर जो है 12 तारीख़ को कंकरी मारेंगे, फिर मैदान मीना। फिर 13 तारीख़ को कंकरी मारेंगे, फिर मैदान मीना। जब 13 तारीख़ को कंकरी मार लेंगे, उसके बाद जो है फिर हम आखिरी काम हज का टोटल काम ख़त्म हो गया। एक आखिरी काम बचा होता है तवाफ़े अलविदा। तवाफ़े विदा करते अपने वतन वापस आ जाते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? किसी बाबा ने बताया, किसी पीर ने बताया, किसी वली और मुर्शिद ने बताया? नहीं, हमें नबी ने बताया, इसलिए जैसे बताया वैसे ही करते हैं। और नबी का फरमान भी है, या अय्युहन्नास खुज़ू अन्नी मनासिककुम, ए लोगो मुझसे हज का और उम्रे का तरीक़ा सीखो। तो ये हज और नमाज की मिसाल दी हैं 2 बातों की, यही मिसाल पूरे दीन की है। दीन की हर बात, जैसे आप सूरज डूब रहा है नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, उसी तरीके से मगरिब की नमाज हो रही 3 के बजाय 4 नहीं पढ़नी है, उसी तरीके से कहीं भी दीन में इजाफा नहीं करना है। जैसे मगरिब की तीसरी रिकत के साथ चौथी नहीं बढ़ानी है, 5वीं नहीं बढ़ानी है, उसी तरीके से दीन के नाम पर एक बात भी नहीं बढ़ानी है। ये मैंने नमाज और हज की मिसाल इसलिए दी ताकि आपको मालूम हो कि इस तरीके से नबी ने हज किया, इस तरीके से नबी ने उम्रा नमाज पढ़ी है। तो उसी तरीके से दीन के तमाम मामलात का मामला है, दीन पर चल के हमें रसूल ने हमें दिखा दिया है। तो दीन के तमाम मामलात में हू बहू ठीक उसी अंदाज में, उसी तरीके में अमल करके दिखाना है जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल के दिखाए हैं। उसमें एक रत आलमीन ने
सूर अहज़ाब आयत नंबर 21 में इरशाद फरमाया है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बेशक तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह की ज़िंदगी में बेहतरीन उस्वतुन, अंधे गूंगे बहरे, तीनों सिफत, अंधे बहरे गूंगे ये वो सुन्नी हो सकते हैं, लेकिन अहले सुन्ना वो नहीं हो सकते हैं जो रसूलुल्लाह को अपना आइडियल न बताए। अल्लाह ने बताया, ये हुक्म किसका है? अल्लाह का है। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह की ज़िंदगी में उसवा ही नहीं कहा, बेहतरीन उसवा। तो हमारे उसवा, हमारे मॉडल, हमारे मुक्तदा पेशवा इमाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अगर जिक्र आए इमाम की, हमारे इमाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर जिक्र आए पेशवा का, हमारे पेशवा मुक्तदा रहबर मुअल्लिम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपसे बढ़कर न कोई मुअल्लिम है, न कोई इमाम है, न कोई मुदर्रिस है, न कोई मुफस्सिर है, न कोई पेशवा है, कोई नहीं है। तो जब इतनी अफजल हस्ती है और आप भी मानते हैं, सुन्नी भी मानते हैं कि नबी से बढ़कर किसी की हस्ती नहीं है, तो झूठे का रट क्यों लगाते हो? झूठे का रट लगाते हो, अंगूठा चूमते हो, दरूद पढ़ते हो, और काम किसी और का, लेवल मोहम्मद का, काम बिदतियों का पूरा दीन लेते हैं, दूसरी तरफ से लेवल लगाते हैं मोहम्मद का। जैसे है ना, लेवल लगाते हैं जो कोई नया जो फेमस ब्रांड होता है, फेमस ब्रांड का नाम यूज़ करके नीचे गंदा माल सप्लाई किया जाता है, वही काम सुन्नियों का है, जो सुन हो गए समझने से और बूझने से, ये जो है कोताह हो गए। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हमारे लिए आइडियल और नमूना है। तीजा के नाम पर हो या 40वां किसी भी टाइप, बल्कि उसको मिटाना है, उसको ख़त्म करना है। हमें बिदातियों से हम उसको दुश्मन नहीं समझते हैं, अपना गलत कर रहे हैं, उस गलत काम से हमें नफरत है। हमको ज़रूरत है कि उस गलत चीज़ को बयान करें, ताकि उस गलत चीज़ से वो भी बाज आए, और जो दूसरे उस गलत जो है शुबहे में पड़ते हैं, गलत रास्ते पर चलते हैं, वो लोग भी इससे बाज आ सकें। एक और मुगालता पेश किया जाती है, कुरान से कौन बता रहा है? कुरान की आयत का सही तर्जुमा, सही मफहूम कौन बता रहा है? सही हदीस कौन बता रहा है? उसकी बात ले लो। जिसके पास दलील नहीं है, या दलील तो बयान कर रहा है लेकिन झूठी बात है, दलील, और अगर नमाज ईजाद कर रहे हैं, इबादत ही तो है, इसमें हरज क्या है? तो बहुत हरज है। दीन के नाम पर आप कर रहे हैं, बहुत हरज है। यही तो है कि दीन वही इलाही का नाम है, और आप जो है आप दीन इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। जो तरफ से जो बात आई है, कोई आम इंसान कुछ अमल करके दिखाए और कहे ये वही इलाही है, अल्लाह का दीन है, कितनी बड़ी जुर्रत है, अल्लाह पर बहतान है। 63 नंबर की 3 अजीम सहाबी, अली बिन अबी तालिब, अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस और उस्मान बिन मज़ऊन, ये 3 सहाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों की खिदमत में आए। ये लोग मालूम कर रहे थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसी इबादत करते थे। कितनी बंदे आदमी ख़ानदान में, परिवार में लग जाता है, अमल नहीं कर सकता। तीनों सहाबी ने, एक ने रात भर इबादत करूँगा, एक ने रोज़ा ही रखता रहूँगा, एक ने शादी नहीं करूँगा, सिर्फ दीन पे अमल करूँगा। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, आपको पता चला, आपने तीनों को मना किया। मुझे पता चला तुम लोगों ने इस तरीके से बातें की हैं, देखो मैं तुम में सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरने वाला हूँ, और याद रखो मैं इबादत भी करता हूँ, मैं सोता भी हूँ, याद रखो मैं रोज़ा भी रखता हूँ, रोज़ा इफ्तार भी करता हूँ, याद रखो मैं शादी भी करता हूँ, और ये मेरी सुन्नत है। फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो मेरी सुन्नत से यानी मेरे तरीक़े से एराज़ करे वो मुझ में से नहीं है। अब आप फैसला करें कि जो बिदअत ईजाद कर रहे हैं, क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में से वो लोग हैं? ऐसे लोगों को दुनिया में रहने का, इस दीन में जब दीन में से नहीं है, तो फिर वो कैसे दावा करते हैं कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करते हैं? झूठे दावेदार हैं, नबी से मोहब्बत करने के झूठे दावेदार हैं। तो जब इनकी नीयत अच्छी है ना, इबादत करेंगे, रात भर बंदगी करेंगे, नीयत अच्छी है, और रोज़ा ही रखते रहेंगे, नीयत अच्छी है, शादी नहीं करेंगे, इबादत करेंगे, दीन पर अमल करेंगे, नीयत अच्छी है। लेकिन सिर्फ नीयत अच्छी नहीं होना चाहिए, तरीक़ा भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होना चाहिए। एक मुगालता और दिया जाता है, वक्त की कमी होने की वजह से बताऊं, एक मुगालता ये दिया जाता है, गोया कि अमल करने के लिए नीयत सिर्फ नहीं होना ज़रूरी है, बल्कि सुन्नत रसूल का भी होना ज़रूरी है। नीयत भी अच्छी हो और सुन्नत रसूल भी मौजूद हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत हो, अपनी तरफ से अच्छी नीयत
نیت کر کے کوئی اپنی طرف سے عمل ایجاد کرتے ہیں، اس عمل کو اسلام میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ایک مغالطہ دیا جاتا ہے، یہ لوگ بدعتی لوگ لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھو یہ جو وہابی لوگ تم کو سمجھاتے ہیں نا بدعت، یہ بدعت، یہ بدعت، یہ گمراہی، یہ فلاں، تو وہابیوں کی بات پہ نہ جانا۔ بدعت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک بدعت اچھی ہے، ایک بدعت جو ہے بری ہوتی ہے۔ تو ہم لوگ محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل واحسن الهدي هدي محمد، اور سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اتنا بہترین طریقہ مسلمان کہاں جا رہے ہیں؟ بدعت کے پیچھے، باباؤں کے پیچھے، خواجاؤں کے، گجیڑیوں کے پیچھے، جو نہاتے نہیں ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں، وہ جو ہے عرس میلے میں لگے رہتے ہیں، بھنگڑے کرتے ہیں، نشہ کی چیزیں کرتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں، کیا 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 برائی ہے، ان لوگوں کے پیچھے جاتے ہیں۔ اور اگر چلے امام حنیفہ کے بھی پیچھے جا رہے ہیں، بڑے لوگوں کے بھی پیچھے جا رہے ہیں، لیکن نبی سے اچھا طریقہ تو ان کے پاس نہیں ہے۔ دین تو لانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو افضل طریقہ کہاں؟ خود نبی بتا رہے ہیں وَأَحْسَنُ الْهَدِيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ، سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، سب سے بدترین برائی دین میں نئی برائی، نئی چیز کو ایجاد کر لینا، یہ سب سے بدترین برائی ہے۔ وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اور ہر نئی چیز جو دین میں ایجاد کر لی جاتی ہے وہ بدعت ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں دین میں جو نئی چیز ایجاد کر لی جاتی ہے، دنیا میں نہیں، سمجھنے کی کوشش، جو دین میں نئی چیز ایجاد کر لی جاتی ہے وہ بدعت ہے، اور ہر قسم کی بدعت جو ہے ضلالت اور گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی۔ لہذا جو بدعتی ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم بچ جائیں گے، انہیں تو حوض کوثر پہ بھی رسول اللہ منع کر دیں گے۔ جب حوض کوثر پہ آئیں گے دیکھیں گے یہ تو جو ہے امت محمد میں سے لگ رہے ہیں، لیکن ان کو دور کر دیا جائے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں گے یہ آپ کی امت میں سے تو ہیں، لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے انہوں نے دین میں کیا کیا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 6582 نمبر کی، لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ دین میں آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا بدعتیں ایجاد کر رکھی ہیں۔ ان کو بھگائیے، ان کو ہٹائیے۔ تو یہ جو دنیا میں بدعت کرتے ہیں، صرف دکھنے میں چمک دمک لگ رہا ہے کہ نبی کے بڑے نام لینے والے ہیں، اندر سے اتنے گندے ہیں، اندر سے اتنی دین سے نفرت ہے، محمد سے اتنی نفرت ہے۔ دین پر جب عمل نہیں، محمد کے دین پر جس کا عمل نہیں ہے، محمد سے وہ محبت نہیں، وہ نفرت کرتے ہیں۔ تو آج آپ نے سمجھ لیا کہ بدعت کی جو تعریف محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ جو دین میں کوئی اپنی طرف سے کوئی کام، نیا کام ایجاد کرے جو دین میں سے نہ ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں سے نہ ہو، قرآن میں سے نہ ہو، حدیث میں سے نہ ہو، تو وہ طریقہ مردود ہے، وہ کام بدعت ہے، اور اس بدعت کو نبی نے فرمایا گمراہی ہے، اور ہر قسم کی گمراہی جو ہے جہنم میں لے جانے والی ہے۔ تو اس لیے اگر آپ کا سامنا ایسے لوگوں سے ہو تو آپ ان کو یہ بات بتائیں، اور حدیث رسول میں جو تعریف کی گئی بدعت کی اس حوالے سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بار الہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، اے اللہ زندگی بھر، عمر بھر صحیح سنت پر عمل کرتے رہنے کی توفیق دے، اہل حق کی حفاظت فرما، جیسے ناپاک اور گندے لوگ خود غلط اور